وخاتم المرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين۔ عزیز طلبہ، وقت کی تنگ دامنی کا سامنا ہے۔ 2-4 منٹ میں کوئی خطاب تو نہیں ہو سکتا، لیکن بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرنے والوں کی سعادت برائے نام حد تک حاصل کی جا سکتی ہے۔ الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے سب کی جو ہم یہاں موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کی محفل میں حاضر ہونے کی سعادت بخشی۔ یہ بہت عظیم کام ہے۔ یہ ایسا کام ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ کریم نے خود اپنے محبوب کریم کی تعریف و توصیف فرمائی۔ کہیں پر یا ایھا المدثر کہہ کر، کہیں پر یا ایھا المزمل کہہ کر، کہیں پر آپ کے طرز زندگی کو اسوہ حسنہ قرار دے کر، کہیں آپ کے مقدس شہر کی قسم کھا کر، کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو حتمی قرار دے کر۔ اسی لیے کہ رسول اللہ اتنی والا تبار ذات ہیں کہ جن کی تعریف و توصیف خود خالق کائنات نے کی، تو میں یا آپ یا کوئی اور شاعر کہاں اس قابل کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کما حقہ تذکرہ کر سکیں۔ اگر صحابہ کرام کے دور سے دیکھیں تو اس وقت سے لے کر آج تک جو زمانے کے مانے ہوئے شعراء تھے، جن کو اپنی فیلڈ کے اندر سند سمجھا جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جب باری آتی ہے تو تمام لوگ اپنی عاجزی کا اعتراف کرتے نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کرنے والے سب سے پہلے شاعر صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت ہیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی کے شب و روز گزارے۔ ظاہر ہے وہ رسول اللہ کو ہم سے کہیں زیادہ جانتے ہیں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کی باری آئی تو انہیں کوئی ایسی چیز نہ ملی کہ جس سے تشبیہ دے کر رسول اللہ کی شان بیان کریں۔ اپنی عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے بالآخر یہ کہنے پر مجبور ہوئے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اب اس کا ترجمہ سنو۔ صحابی رسول جو رسول اللہ کو ہم سب سے کہیں زیادہ بہتر جانتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں کس چیز سے تشبیہ دے کر آپ کی تعریف کروں؟ آپ سے زیادہ حسین تو آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ ہم عام طور پر کسی کے حسن کی تعریف کرنی ہوتی ہے تو مبالغے کے لیے کہیں پر جناب وہ چاند سے تشبیہ دیتے ہیں، کہیں گلاب سے تشبیہ دیتے ہیں، مقصود ملاحت و نزاکت بیان کرنا ہوتی ہے۔ اب رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی حسین ہو تبھی رسول اللہ کی تعریف کرنا ممکن ہو نا۔ تو حسان بن ثابت نے کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ میں کس دوسرے سے آپ کی تشبیہ دوں؟ آپ جیسا زیادہ حسین آپ سے بڑھ کر تو کسی عورت نے جنا ہی نہیں۔ آپ کیسے ہیں؟
فرمایا کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو بنایا تو آپ سے پوچھ کر جیسا آپ چاہتے تھے ویسا بنا۔ اور یہ صرف ایک شاعر کی بات نہیں ہے، جس کو بھی دیکھ لے۔ اب ایک اور شاعر کہتا ہے، ہزار بار بشویم دہن کا مشک گلاب، ہزار بار بشویم دہن کا مشک گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ سمجھ میں آ گئی؟ شاعر کہتا ہے کہ میں ہزار مرتبہ بھی اپنے منہ کو مشک اور گلاب کے پانی سے دھو کر پاک کر لوں، اس کے بعد بھی یا رسول اللہ آپ کی شان اتنی بلند ہے کہ میں اب بھی آپ کا نام لوں تو یہ بے ادبی شمار ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور شاعر کہتا ہے، ادب کا حیض زیر آشماں از عرش نازک تر، ادب کا حیض زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس کن کر دمی آیت جنید و بایزیدی تھا۔ سمجھ میں آ گئی؟ فرمایا کہ آسمان کے نیچے ایک ایسی ادب کی جگہ، ایسی ادب کی جگہ کہ نفس گم کر دمی آیت، اپنی سانسوں تک کی آواز کو چھپانا وہاں پر ضروری ہے۔ کس کے لیے؟ جنید بغدادی اور بایزید بستامی جیسے اولیاء کرام کے لیے بھی، کہ اگر اپنی سانس بھی اونچی آواز میں لیں تو اس جگہ کی بے ادبی ہوتی ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں جو پہلے محدث شیخ عبدالحق محدث دہلوی تشریف لائے، ساری زندگی حدیث پڑھتے پڑھاتے، رسول اللہ کی سیرت پڑھتے پڑھاتے گزر گئی، لیکن جب رسول اللہ کی تعریف کرنے کا موقع آیا پتہ چلا کہ میں تو اس قابل نہیں۔ سبحان اللہ۔ مجبوراً کہہ اٹھے، یا صاحب الجمال یا سید البشر، اے خوبصورت چہرے والے، اے تمام انسانوں کے سردار، میں کیسے آپ کی تعریف کرنے کے لیے آپ کو چاند سے تشبیہ دوں، حالانکہ من وجہک المنیر لقد نور القمر، چاند کو دیکھو تو یوں لگتا ہے کہ اس نے روشنی کی بھیگ آپ کے چہرے کے نور سے لی۔ سبحان اللہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر کیسے تعریف کریں؟ فرمایا لا یمکن الثناء کما کان حقہ، جس طرح سے میرے نبی کی شان کا حق ہے ویسی ثنا کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو کہیں کیا؟ فرمایا بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ کہہ دو کہ خدا کے بعد اگر کوئی ہستی قابل احترام ہے، واجب الاحترام ہے، صاحب والا شان ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ کی باتیں کر کے ہم رسول اللہ کی شان نہیں بڑھا پا رہے، ہم اپنی شان بڑھا رہے ہیں۔ وہ کسی شاعر نے کہا، عربی میں ہی آپ کہیں گے کیا عربی فارسی شروع ہو گئی، فرمایا ما مدحت محمدا بمقالتی، میں نے نعت لکھ کر، میں نے نعت پڑھ کر، میں نے یہ تقریر کر کے رسول اللہ کی شان نہیں بڑھائی، لیکن مدحت محمدا بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمد، بلکہ میں نے رسول اللہ کا ذکر کر کے اپنی نعت کی شان بڑھائی، اپنے لفظوں کی شان بڑھائی ہے، اپنی تقریر کی شان بڑھائی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ بے شک۔ مرزا غالب کو تو آپ سب جانتے ہیں، اردو شاعری کا امام سمجھا جاتا ہے کہ نہیں؟ مرزا غالب جب رسول اللہ کی تعریف و توصیف کرنے لگے، جن کے آگے الفاظ اور محاورے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے تھے وہ مرزا غالب، جس کے کلام پر آج تک پی ایچ ڈیاں ہو رہی ہیں وہ مرزا غالب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھنے کی باری آئی، پتہ چلا زبان میں وہ طاقت نہیں، مجبور ہو کر کہہ اٹھے غالب ثنائے خواجہ با یزداں گذاشتیں، غالب ثنائے خواجہ با یزداں گذاشتیں، کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد است۔ اے غالب، نبی کی تعریف کا جو منصب ہے
نبی کی تعریف جو ذات کر سکتی ہے وہ خدا تعالیٰ ہی کی ذات ہے، سبحان اللہ غالب نہیں کر سکتا، سبحان اللہ کیونکہ غالب اپنے نبی کا اونچا مرتبہ دیکھنے کی آنکھ نہیں رکھتا، غالب کے پاس وہ عقل اور وہ الفاظ نہیں ہیں جو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا کھینچ سکیں۔ بریلی کے تاجدار امام محمد رضا خان ساری زندگی شاعری کی، رسول اللہ کی تعریف و توصیف پر، لیکن آخر میں کہہ اٹھے، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حبیب، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حبیب، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ تو عزیز طلبہ، یہ نیک لوگوں کا تذکرہ یہ ہمارے لیے باعث برکت و سعادت ہے۔ سبحان اللہ یہاں پر میں ایک میسج آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں، میسج آف دا ڈے، اس کو اپنے پلو سے باندھ لیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک ہوتی ہے قولی نعت جو صبح سے جاری ہے، جو ساری دنیا کے شاعر کہتے ہیں، ایک ہوتی ہے عملی نعت جو اس قولی نعت سے زیادہ ضروری ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیلائز کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق زندگی کے ہر کام کو سر انجام دینا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہ ہم قولی نعت کے ساتھ ساتھ عملی نعت بھی پڑھیں، ہمارے ہاتھ پاؤں ہمارے جسم کے تمام اعضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا، آپ سب اللہ سے محبت کرتے ہو نا؟ بے شک سبھی کرتے ہیں۔ اللہ کس کس سے محبت کرتا ہے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس سے محبت کرتا ہوں جو میرے نبی کی عملی نعت پڑھے، میرے نبی کی پیروی کرے گا، میرے نبی کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی کا راستہ بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، آپ سب نے کہا ہے نا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ کا میسج ہے یہ آپ کے لیے جو میں پہنچا رہا ہوں۔ فرمایا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے نبی کی پیروی کرو، دین پھر میں تم سے محبت کروں۔ تو اب جو اللہ کا پیارا بننا چاہتا ہوں، اللہ نے اس کو طریقہ بتا دیا کہ میرے نبی کو آئیڈیلائز کرو، میرے نبی کو فالو کرو، میرے نبی کے نقش قدم کو حرز جاں بنا لو، زندگی کا مقصد بنا لو، خدا کے لاڈلے بن جاؤ گے، خدا کے دوست بن جاؤ گے۔ اور جو خدا کا دوست ہو، کیا دنیا میں، آخرت میں، کاروبار میں، گھر میں، قبر میں، حشر میں، قیامت میں اس شخص کو کہیں پر ناکامی یا مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیا خدا کے دوست ہو؟ تو پھر ہم سب کامیابی چاہتے ہیں، تمام زندگی کے اور زندگی کے بعد کے شعبہ تو ایک ہی طریقہ ہے، خدا کے پیارے بن جاؤ۔ خدا کا پیارا بننے کے لیے طریقہ وہی ہے جو خدا نے بتایا کہ میرے نبی کو آئیڈیلائز کرو۔ آج کا دن تجدید عہد وفا کا دن ہے، ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اس عہد کی تجدید کریں کہ انشاءاللہ آنے والی زندگی میں ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔